فنادتہ الملائکہ، کاش اب گرامر پڑی ہوتی تو فا کا مطلب تاقیب مال وصل، فوراً اللہ شان نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ بھاگ کے جاؤ، دعا ختم نہ ہو جا کے خوشخبری سنا دو۔ فنادتہ الملائکہ، بس ان کو آواز دی ملائکہ فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ بھی کھڑے ہوئے نماز ہی کے اندر تھے، محراب میں، حجرے میں، وہیں دعا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا جا کے خوشخبری دو، ان اللہ یبشرو کا، کہ بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دے، انا بے شک اللہ یبشرو خوشخبری دیتے ہیں کا آپ کو بیحییٰ ایک لڑکے کی، اور نام اس کا یحییٰ ہوگا۔ یعنی اس میں تین خوشخبریاں ہیں، ایک تو اللہ اولاد دیں گے، دوسرا اللہ بیٹا دیں گے، تیسرا نام بھی اللہ نے خود رکھا۔ آج ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ ہے، اس کا نام میرے والد نے رکھا، اس کا بچے کا نام میرے دادا نے رکھا، اس بچے کا نام فلاں بزرگ نے رکھا، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جس کا نام اللہ رکھیں تو کتنی بڑی خوشی کی، خوشخبری کی بات ہے، ان اللہ یبشرو کا، کہ اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں بیحییٰ لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقاً تصدیق کرے گا، بکلمۃ من اللہ ایک اللہ کے حکم کی، اللہ کے کلمہ کی۔ اسے سیدنا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ وہ نبی ہوں گے اور یہ ان کی تصدیق کریں گے نبی کی۔ وہ سیدن اور سردار ہوں گے، سیدن سردار ہوں گے، اور وہ حسورا اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکنے والے ہوں گے، وہ نبیًا اور نبی ہوں گے، من الصالحین نیکوں میں سے۔ یعنی ایک لفظ تین خوشخبریاں، اور چوتھی خوشخبری مصدقاً کی، پانچویں سیدہ سردار ہونے کی، وہ حسورا اور اگلی وہ شہوات خواہشات سے رکنے والے، وہ نبیہ، کتنی خوشخبری اللہ شان ہونے ایک دعا پہ عطا فرما دی۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے جی، میں کرنے لگا ہوں، مصدقاً تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلمہ کی، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا تو یہ ان کے تصدیق کرنے والے ہیں۔ سیداً اور سردار، کیا ہوں گے؟ سردار، معزز ہوں گے۔ سردار کے بارے میں بہت سی تفاسیر لکھی ہیں کتابوں کے اندر۔ کریم کو بھی سردار کہتے ہیں، حلیم کو بھی سردار کہتے ہیں، حسن کو بھی اور شریف کو بھی، فقیہ عالم کو بھی، اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والے کو بھی۔ یہ ساری کے ساری جتنی صفات سید کی تفسیر میں آئی ہیں سب ان کے لائق ہیں، اور خلاصہ سب کا یہ ہے کہ یہ اپنی قوم کے سردار ہوں گے اور لوگ ان کی بات کو مانیں گے۔ حسورہ کہتے ہیں کہ جو قدرت ہوتے ہوئے شہوات پہ قابو پالے، نکاح ہی نہ کرے۔ پہلے شریعتوں میں یہ ایک صفت تھی کہ وہ نکاح نہ کریں، نکاح سے الگ رہیں، لیکن ہمارے ہاں نکاح کرنا یہ زیادہ ثواب کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح تو میرا طریقہ ہے، سنت ہے۔ دوسرے کا بھی ارشاد فرمایا، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ ہماری شریعت میں نکاح کا حکم ہے، اگر قدرت ہے اور شہوات بھی ہیں تو نکاح کرنا ضروری، واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جو محبت دینے والی ہوں، اولادوں کو پیدا کرنے والی ہوں، کیونکہ تمہاری کثرت اولاد کی بنا پہ کل قیامت میں امتوں کے سامنے فخر کروں گا۔ اور وہ جو میں نے دعا بتلائی سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 والی، اس میں بھی نیک لوگوں کی صفات میں ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، اور ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا فرما۔ کہ یہ ہماری شریعت میں نکاح کا حکم ہے۔ پہلی شریعتوں کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی نکاح سے الگ رہتا ہے، ان کی بزرگی کی دلیل ہوتی تھی، تو سیدنا زکریا علیہ السلام نے پوری زندگی نکاح نہیں کیا، یہ بھی پہلے بشارت دے دی گئی کہ وہ اتنے بڑے بزرگ ہوں گے۔
اور نبی اور نیک نبیوں میں سے ہوں گے. یعنی نبی سارے نیک ہوتے ہیں، جو ان میں معزز ہیں، جو ان میں زیادہ شان والے ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا. نبی ہوگا صالحین میں سے. سمجھ میں آ گئی؟ قال رب انا یکون لی غلام. غلام بمانے ولد کے، لڑکے کے لیے آتا ہے. عرض کی تعجب سے، اے اللہ، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے ہوگی اولاد، کیسے میرا بچہ ہوگا، کیسے میرا لڑکا پیدا ہوگا. وقد بلغنی الکبر، اور میں پہنچ چکا بڑھاپے کو. واشتعل الراس شیبا، میرے سر میں تو سفیدی آ گئی، بال سفید ہو گئے، بوڑھا ہو گیا. یہ اولاد کیسے ہوگی؟ تفسیر وہیں سورہ مریم میں آئے گی. وقد بلغنی الکبر، اور مجھے پہنچ چکا بڑھاپا. وامرأتی آخر، اور میری بیوی ہوگی آخر بانجھ ہے. ظاہری اسباب کوئی نہیں، امید کوئی نہیں، کیسے ہوگا؟ کیا دوبارہ ہم جوان ہو جائیں گے، یا مجھے کوئی بیوی کرنی پڑے گی؟ ہوگا کیسے؟ قال، فرمایا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسے ہی اللہ چاہتے ہیں جو کرتے ہیں. زکریا پریشان نہ ہو، کوئی شادی نہیں کرنی پڑے گی، کوئی دوبارہ جوان نہیں ہوگی. بڑھاپے کے بعد جوانی کیسی؟ اللہ شان ہو، وہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، وہ تو خود اسباب کو پیدا کرنے والے ہیں. اللہ ایسے ہی فرمائیں گے. قال، فرمایا، کذالک اللہ، ایسے ہی اللہ یفعل، فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں. قال، عرض کی، ربی اجعل لی آیا، اے اللہ بنا دے میرے لیے کوئی آیا، نشانی. اجعل لی، بنا دے، مقرر کر دے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے امید عطا فرما دی، میرے گھر میں امید ہے، اولاد کی خوشخبری ہے. تو فرمایا، آیتک کا، اس کے آپ کی نشانی یہ ہوگی، اللہ تکلم الناس، کہ آپ بات نہیں کر سکیں گے زبان سے. ثلاثت ایام، 3 دن تک آپ کی زبان کام نہیں کرے گی. الا رمزا، مگر اشارے سے. جب یہ حالت پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا اللہ نے آپ کے گھر میں امید عطا فرما دی ہے، خوشی عطا فرما دی ہے. وہ کتنی خوشی کی بات ہے، بڑھاپے میں اللہ اولاد عطا فرما دے. وذکر ربک، اس خوشی کے سلے میں جس اللہ نے خوشی عطا فرمائی ہے، وذکر ربک، یاد کر اپنے رب کو، کثیرا، بہت زیادہ. وسبح، اور تسبیح کر، بالعشی، شام کو، والابکار، اور صبح کو. جب اللہ کو نعمت عطا فرما دیں تو اللہ کی یاد میں لگ جانا چاہیے. یہاں سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے یہ اللہ سے کتنا تعلق رکھتا ہے. جس کو نعمت ملنے پر اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کی عبادت کے اندر توفیق ہو جائے، وہ قبولیت کی علامت ہے. اور ظفر نے کہا تھا نا، اسکول کتابوں میں اپنے پڑھا ہوگا، کہ آدمی کتنا ہی صاحب فہم و ذکا ہو، اس کو آپ قطعاً عقل مند نہ سمجھیں جس کو خوشی میں یاد الہی نہ رہی اور جوش میں خوف خدا نہ رہا. جی، تو آدمی کو نعمتوں میں اللہ کے شکر کی طرف جانا چاہیے، اور جب اس میں طیش ہو، غصہ ہو، اللہ کے خوف کو یاد کرنا چاہیے. تو اللہ شان ہوں آپ کو نعمت عطا فرما دیں، خوشخبری دے دیں، امید عطا فرما دیں. تو وذکر ربک، آپ یاد کریں اپنے رب کو، کثیرا، بہت زیادہ. سبح، اور تسبیح کریں، بالعشی، شام کو، والابکار، اور صبح کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح مکہ کی خوشخبری دی، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تحمید کریں، استغفار کریں. تو نعمت ملے تو اس پہ اللہ شانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ شانوں کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے، نعمت میں برکت بھی دوں گا، اضافہ بھی دوں گا، اس کو بڑھاتا بھی چلا جاؤں گا. اور نعمت پہ اگر نہ شکری کرو گے تو نعمت چھین لوں گا، اور ان عذاب لشدید، کل قیامت میں تمہاری چھترول بھی کروں گا. ٹھیک ہے، چلیں.